سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے کوثر سے آخر کیا مراد لی ہے؟ کوثر جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کثرت اور فراوانی کا ذکر کیا ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کی صورت میں پیش کیا ہے؟ تو آئیے اس کو جانتے ہیں۔ کوثر کے لغوی معنی جیسے کہ میں بتا چکی ہوں بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا لفظ نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم بھی نکلتا ہے جو فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو۔ اب یہ بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے کیا کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے اخلاق کی خوبیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بے نظیر اخلاق کی خوبیاں نوازی گئیں جنہیں غیر مسلم بھی آج جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ نبوت، قرآن، علم اور حکمت وہ عظیم نعمتیں بھی اس میں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اس کے علاوہ توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علم بردار بن گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ہی اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی گئی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتوں کا ذکر میں نے کیا ہے جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا، اور دوسرا نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ تو کوثر سے مراد یہ سب نعمتیں لی جا سکتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر امت کا ایک فرد بننا نصیب کرے۔